کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن، بے روزگاری، ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا۔ ہر وہ شخص کرپٹ ہے۔ عوام کے مسائل، نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا، کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز، صرف رسائی پر، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی شو فیس ٹو فیس ود زین قریشی۔ ہمارا ملک پاکستان جیسے کہ بہت سے مسائل کا شکار ہے، جن میں کرپشن، بے روزگاری، دہشت گردی عروج پہ ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے نیشنل انٹرنیشنل تمام ایشوز پر، جن میں ترکی میں فوجی بغاوت سر فہرست ہوگی، رینجرز ایشو کراچی کا ہو، پراپرٹی ٹیکس کا جو آج کل معاملہ چل رہا ہے، TROs ریگارڈنگ ٹو پاناما، یا کڈنیپنگ ایشو اسپیشلی ان پنجاب، ان تمام ایشوز پہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاست علی آزاد صاحب، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، عدلیہ بحالی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے۔ السلام علیکم ریاست علی آزاد صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی۔ سر میں بیسکلی سر آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ ہماری عوام جو ہے یہ کیوں نہیں سیٹسفائی ہمارے اس جوڈیشل سسٹم سے؟ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ عوام کا سیٹسفائی ہونا سب سے پہلے بنیادی ضرورت ہے، چونکہ جہاں پہ بھی انٹرسٹ آئے گا تو وہ عوام کا آئے گا۔ ایک سائیڈ پہ اگر وکلا ہے، دوسری سائیڈ پہ جوڈیشری ہے، تو یہ دونوں جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایٹ دی کاسٹ آف پبلک بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پبلک کی سیٹسفیکشن ہو۔ اس کے لیے بہت سارے ڈیفیشنسیز ہمارے اس جوڈیشل سسٹم کے اندر موجود ہیں، اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنیادی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ کوئی دوسرے ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ہو، تمام جگہوں پہ وہ کرپشن ہے۔ لیکن جوڈیشری کے اندر زیادہ تشویشناک صورتحال ہے کہ چونکہ یہ انصاف کرنا جو ہے یہ اللہ کی صفتوں میں سے صفت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایز اے جج بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ باقی جگہوں پہ پھر حالانکہ وہاں پہ بھی گنجائش نہیں ہے، قطعی طور پر گنجائش نہیں، لیکن وہاں پہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جوڈیشری کے اندر اگر کرپشن ہے تو پھر آپ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ سر اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کرپٹ ہے؟ میں سسٹم کو کرپٹ نہیں کہتا، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس پہ بالکل صحیح طریقے سے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کو بالکل خندہ پیشانی سے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ سر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سسٹم کرپٹ نہیں ہے، لوگ کرپٹ ہیں، جیسا کہ سر آپ کا اگر آپ کے پاسٹ کو دیکھا جائے، آپ نے عدلیہ بحالی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 2 بار آپ اسلام آباد بار کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اسلام آباد کا آپ نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا۔ آپ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کرپٹ ہیں، آپ ایک ڈکٹیٹر کے آگے تو کھڑے ہوگے، پرویز مشرف کے آگے آپ کھڑے ہوگے، تو کیا آپ ان جو آپ 2-4 کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف آپ آواز بلند نہیں کرتے کیا؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس وقت عدلیہ بحالی تحریک میں رہے، ہم اس ملک کے اندر ایک تبدیلی کے خواہش مند تھے۔ ہم نے افتخار چودھری کا ایز اے ذات نہیں ان کا کوئی ساتھ دیا، ہم ایک پرنسپل پہ کھڑے رہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہو، ہم چاہتے تھے رول آف لا ہو، ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہو، ہم ان پرنسپلز پہ چلے، لیکن بدقسمتی سے ہم وہاں سے بھی فیڈ اپ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج جو عدلیہ کے اندر کچھ ایسا نیپوٹزم ہوا جس کی بنیاد پر ججز لگائے گئے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے رہے، اور انہی لوگوں کے یہ چند لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف میرٹ نہیں، صرف اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے آج جوڈیشری کے اندر انڈا۔ اچھا ریاست علی آزاد صاحب، اگر دیکھا جائے عتیقہ اوڈو سے اگر ایک وائن کی بوٹل برآمد ہو جاتی ہے، اس پہ تو ہماری سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے لیتی ہے، لیکن جو ارسلان افتخار کیس ہے اس کا عوام کو پتہ ہی نہیں چلا، فائل کلوز ہوگی،
ایک سٹنگ چیف جسٹس کا بیٹا ایک ریئل اسٹیٹ کے کنگ سے اتنا بڑا بزنس ڈیل کرتا ہے, وہ کہاں پہ گئی بات؟ لوگ بھول گئے لوگ, لیکن لوگ بھولے نہیں ہیں. اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ غریب آدمی کے لیے قانون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مکڑی کا جالا ہے جس کے اندر صرف غریب پھنستا ہے, امیر آدمی اس کے اندر نہیں آتا. یہاں پہ بھی یہی ظلم ہوا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے انصاف چاہے وہ خرید لیا چاہے وہ انصاف لے لیا, اس کا کوئی بھی نام آپ رکھ لیں, وہ لوگ اپنا معاملہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور غریب غربا پھنس گئے. ریاست علی آزاد صاحب, اس کا مطلب ہے ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اون کہہ رہے ہیں کہ غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے. قانون ایک ہے لیکن امپلیمنٹیشن کے دو راستے, غریبوں کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کسی اور انداز سے ہوتی ہے اور غریب کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کسی اور انداز سے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا لوپ ہولز ہیں کہ ویسے جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے, ایوری ون از ایکول ان دا آئی آف لا, ہم ایسے کیا آپ اقدامات اٹھانے چاہیے, کیونکہ آپ کا ایک کافی آپ کا وہ کیا کہتے ہیں ایک اثر و رسوخ ہے جو ہمارے اس جوڈیشل سسٹم میں, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ ایسا کیا کرنا چاہیں گے جس سے وہ واقعی جو نیچرل پرنسپل آف جسٹس ہے کہ ایوری ون از ایکول ان دا آئی آف لا اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے؟ یہ آرٹیکل 25 کی آپ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1973 کی, اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر احتساب کرنا ہے. ایز اے وکیل مجھے اپنا احتساب کرنا ہے, ایز اے انٹیگرل پارٹ آف جوڈیشری مجھے اپنا احتساب کرنا ہے, ہمیں جوڈیشری کا احتساب کرنا ہے, ہمیں جوڈیشری کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے, ان کو ہم نے منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہے اور ان کو نشان عبرت بھی بنانا ہے. جب تک آپ جوڈیشری کو پاک نہیں کرتے, میں کہتا ہوں باقی ادارے صاف نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے سیاستدان بھی کرپٹ ہیں, ہمارے اور بہت سارے ادارے کرپٹ ہیں, لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر جوڈیشری ٹھیک ہو جائے تو اس ملک کا سارا سسٹم جو ہے وہ بہترین. ریاست صاحب, آج تک کبھی کسی کرپٹ, میں ورڈ یوز کرتا جج کے خلاف کوئی ایکشن؟ یہ ابھی دیکھیں پنجاب کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے آتے ہی, اگر میں فگر میں تھوڑی سی لو جوڈیشری میں, لیکن آپ دیکھیں نا یہ آپ کی بات بالکل میں اس سے بجا کرتا ہوں, جو ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں, جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں, جسٹس صاحبان, ان کے لیے آرٹیکل 209 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیبل نہیں ہے ٹو ڈسچارج ہز ڈیوٹی ایز اے جج, اگر وہ کرپٹ ہے, کوئی ایسی بھی انفارمیشن ہے, اس کے خلاف آپ 209 کے تحت ریفرنس فائل کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر, اور وہ پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے. ایف ہی از فاؤنڈ گلٹی تو اس کو مس کنڈکٹ یا اس کی وجہ سے ریموو کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جج ہی جج کا احتساب کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ اس میں کبھی آج تک پاکستان کے اندر کوئی مثال نہیں ہے. جی وہ بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہے, ایون کہ اس میں نوٹس ہوا تھا اور اس کے بعد فردر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی. دیکھو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے, وہ زید ہے, وہ بکر ہے, وہ کوئی بھی شخص ہے پاکستانی اور جج ہے, اگر وہ کرپٹ ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر وہ وکیل ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بلا تفریق ہونی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ ایسی مثالیں ہمیں قائم کرنی ہیں, ہمیں دنیا کو بتانا ہے, ہمیں انٹرنیشنل اقوام کو بتانا ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم ان لوگوں کا احتساب کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. ریاست علی آزاد صاحب, جو جب 3 نومبر کا وہ جو اقدام ہوا تھا جس میں عدلیہ کے اوپر ایک ڈکٹیٹر نے حملہ کر دیا تھا, یہ سمجھیں, اس میں آپ سب سے آگے تھے عدلیہ بحالی تحریک میں. سر تو اس وقت اگر آپ کا اسپرٹ دیکھا جائے, اور اگر ابھی ہم دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان جو ایکس چیف جسٹس ہے افتخار محمد چودھری, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیسیژنز میں بہت سارے لوگوں کو پرسنل گرجز کا؟ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ افتخار چودھری کو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ جو اپنی ایک پبلسٹی تھی, میرے خیال میں وہ اس پہ بہت بلیو کرتے تھے. میں ان کے ساتھ 2 سال رہا, میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا, میں دونوں سال جنرل سیکرٹری تھا, لانگ مارچ دھرنے کا میں اسٹیٹ سیکرٹری تھا, سارے معاملات کیے, میں بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھتا رہا. انہوں نے بڑے بڑے کیسز پہ سو موٹو لیا, لیکن کسی بھی کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. اس لیے وہ کیس پہلے ٹیک اپ ہوتا تھا جس کے اندر خبریں چلتی تھی, جن کے اندر ٹکر ہوتے تھے, اور کچھ مخصوص صحافی جب تک کورٹ روم میں نہیں ہوتے تو اس کی ایسی پروسیڈنگ نہیں ہوتی تھی. یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ کہ ایک غریب بیوہ
خاتون ہے اس کا پراپرٹی کا ایشو ہے, اس کی اور ایسے کیسز ہے, کوئی کرمنل ہے, کوئی سیول ہے, وٹ ایور, اس کو انصاف دینا ضروری. ایک بڑے مگر ماش پہ آپ ہاتھ تو ڈالتے ہو, اپنی خبریں تو لگوا لیتے ہو, آپ نے ان کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ نے ان لوگوں کو نشان عبرت کیوں نہیں اس ملک کے اندر بنایا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ ان سے سیکھیں؟ ریاست صاحب منسٹرز ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو رہ چکے ہیں پرویز اشرف صاحب, ان کو آپ لے لیں, اور بے شمار ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جن کا کیریئر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ختم کیا افتخار چودھری صاحب نے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیریئر تو انہوں نے کوئی نہیں ختم کیا. آپ کو پتا ہے ایک ٹینیور الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اگر کسی کو سزا, جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہوئی, اس کے بعد وہ لڑ سکتے ایک سرٹن ٹائم, اس کے بعد وہ کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ جو شخص آتا ہے وہ اپنی جیبیں بھرتا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے انصاف کرتا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے کرپشن کرتا ہے, وہ اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. وہ من حیث القوم, من حیث ایک شہری اس ملک اور اس قوم کی خدمت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یس اس نے ڈیلیور کیا ہے. ریاست صاحب, پرویز مشرف, the one who abrogated the constitution of Pakistan, اس کو باہر جانے دے دیا جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایان علی جن کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے, وہ ابھی پروف ہی نہیں ہوا. ہمارا لا کہتا ہے ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ایک جو بندہ کانسٹیٹیوشن توڑ ہے اس کو ملک سے باہر جانے دے دیا جاتا ہے. جو ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے جس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام آیا ہے, مطلب شی از ناٹ پروون گلٹی, اس کے اوپر اس کا نام ہم نے ECL میں ڈالا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن توڑنے سے بڑا جرم ہے منی لانڈرنگ؟ ایز دا کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا آف لینڈ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں پرویز مشرف کے خلاف ججز نظر بندی کیس میں وٹنس نمبر 1 ہوں, لیکن جہاں تک پرنسپل کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کا سب سے بڑا فیلئر یہی ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈسکریمنیشن ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہمارا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے آن دی بیسس آف کاسٹ یا غریب امیر یا کوئی کسی علاقے کا شہری ہونے کی وجہ سے ڈسکریمنیشن, تو میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ جنہوں نے اس شخص کو باہر جانے دیا. یہ بہت بڑے بانگے دھول یہ نعرے لگاتے ہوتے تھے کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے, ہم آرٹیکل 6 کو نافذ کریں گے, وہ باہر چلا گیا. ریاست صاحب, وہ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ انٹیریئر سپریم کورٹ تو پارٹی نہیں ہے نا, سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, یہ کام ایگزیکٹو کا ہے. ایز اے ہیڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف ایگزیکٹو ہے انتظامیہ کا, اس کی یہ ذمہ داری کہ کانسٹیٹیوشن کی وہ حفاظت کرے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر رول آف لا کو انشور کرے. سر, the case was pending in the court. جی, تو یہ تو پھر کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ ان کو کہے کہ ہاں یار یو کین. تو ECL کون ڈیل کرتا ہے؟ یہ ایگزیکٹو کرتی ہے. تو پھر یہ کریں نا, ان کا انٹیریئر منسٹر اس کو کنٹرول لسٹ میں کیوں نہیں انہوں نے نام ڈالا, انہوں نے کیوں نکالا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو جانے دو, یا انہوں نے کہا کہ ان کو نہ جانے؟ they were going to use the shoulder of the Supreme Court of Pakistan and they are very vigilant person. انہوں نے نہیں اجازت دی. it was basic duty of the executive کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو ریٹین کرتے اور ملک سے باہر نہ جانے دیتے. نعرے لگاتے رہے, اس گراؤنڈ پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹیں لے لی, حکومت بنا لی. آج جس نے ملک کی بربادی کی, جس نے ملک کا کانسٹیٹیوشن توڑا, اس کو آپ نے باہر بھیج دیا. غلط تھا, صحیح تھا, اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اگر وہ گلٹی پروو ہو جاتا اس کو سزا ہوتی, اگر وہ انوسنٹ ڈکلیئر ہوتا اس کو بری کر دیا جاتا. سر, یہ جو کراچی میں رینجرز کا ایشو ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کیوں رینجرز کی وہ جو ایکسٹینشن ہے کیوں نہیں دینا چاہ رہی, کیا وجہ ہے؟ جبکہ اگر دیکھا جائے تو جب سے رینجرز نے ہولڈ کیا ہے سسٹم کو تو کافی وہ ٹارگٹ کلنگ, باقی کرائم ریشو کافی کم ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس قوم پہ اگر کسی شخص کا احسان ہے, یا میں کہتا ہوں کہ جس کو آئندہ آنے والی نسلیں اس ملک کی یاد رکھیں گی, وہ راحیل شریف. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. میں کسی دور میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, میں افتخار چودھری کو کہتا ہوتا تھا مرد آہن, مرد کلندر, مرد ہور. تو میں کہتا ہوں کہ راحیل شریف ایک ویسا سپوت اس ملک اور قوم کے لیے, میں کہتا ہوں کہ ایسی مائیں بہت کم ہیں جن کے ایسے سپوت جنہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے دیے. تو میں کہتا ہوں یہ صرف ان کے کہنے پہ یہ رینجر وہاں پہ ڈپیوٹ کی گئی, اور وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اس لیے
वहाँ पे रोड़े अटकाती है, वो इसलिए एक्सटेंशन नहीं देती, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के वहाँ बड़े बड़े लोग खुद इस करप्शन के अंदर मुलव्वस है, वो इन तमाम जुराइम के अंदर वो मुलव्वस है, वहाँ पे MQM बैठी वो मुलव्वस है, वहाँ पे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारा वहाँ बदमाशी होती है, वहाँ पे किडनैपिंग होती है, वहाँ पे रैंसम के केसेस होते हैं, उसके पीछे ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। आज रेंजर अगर वहाँ पे सफाया कर रही तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उनके लोग तो पकड़े जा रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जा रहा है, तो वो क्यों एक्सटेंशन देंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट हमारी पाक आर्मी का है, ये क्रेडिट रेंजर के नौजवानों का है जिन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और इस मुल्क के लिए डटे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि वो हुकूमत इसमें एक्सटेंशन दे ना दे, हाँ वकला बरादरी एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी भी ये प्राइमरी ड्यूटी है कि हम इस मुल्क और कौम जिस मुल्क ने हमें पहचान दी, जिस मुल्क ने हमें यहाँ रहने का सहारा दिया, जहाँ हमें छत दी, ये हमारा मुल्क उसके एहसान है और हम उसके लिए लड़ेंगे कि जी एक्सटेंशन दी जाए और वहाँ पे उनको काम करना दिया जाए और करप्ट लोगों की निशानदेही की जाए। सर बाय द वे, अब आपका क्या व्यू है इफ्तिखार चौधरी के बारे में? पहले तो आप मेरा इंटायरली डिफरेंट है, कोई इन वन सेंटेंस मेरा बिल्कुल व्यू ही जो है वो चेंज हो गया है कि जी पहले हम उसको मर्दे कलंदर और मर्दे आन कहते थे, इसका मतलब है कि मैं उस वक्त शायद मेरे से गलती हुई और मैं ये कुछ कहता रहा, और आज भी वो अगर सारे टॉक शोज़ के अंदर जहाँ जहाँ मेरी वो रिकॉर्डिंग है निकालें तो आज भी साफ़ी मुझे सवाल करते हैं। तो सच्ची बात है, वो जैसे हम वकला बरादरी किसी को कोई उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट होती है उसको कन्फ्रंट करवाते हैं, तो जब कन्फ्रंट करवाते हैं तो फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। सर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो एक इम्पोज किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद हो गई हैं और एज सच कोई बिजनेस मैं नहीं समझा कि हमारे पाकिस्तान में शायद कोई वजह है एक्सेप्ट रियल एस्टेट के, एक यही है जिसकी वजह से शायद हमारा कोई सिस्टम चल रहा है। तो ये आप नहीं समझते कि इन्वेस्टर्स को बाहर भगाने की कोई साजिश है? सबसे ज़्यादा नुकसान इकानमी को लोग, नवाज शरीफ साहब आते हैं वो कहते हैं इसहाक डार साहब क्या बात है, इसहाक डार साहब बल्ले बल्ले जी माशाल्लाह जी, इसहाक डार साहब ने ये कर दिया। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इकानमी को अगर नुकसान पहुँचाया जा रहा है मुल्क की तो वो इसहाक डार है जिसको अलफ बे का नहीं पता, और आए दिन अब देखिए बैंकिंग सिस्टम उसने तबाह बर्बाद कर दिया। लोग अब इन्वेस्ट नहीं करते, बैंकों के अंदर पैसा नहीं रखते, वो तिजारत नहीं करते, उनकी ट्रांजैक्शन पे विड्रॉल पे इतने टैक्स हैं, जमा करवाने पे निकालने पे पता नहीं क्या क्या उसने टैक्स लगा दिए। उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी टैक्स से यहाँ पे मुल्क के अंदर पहले ही वो बिजनेस ने इन्वेस्टर भी बाहर चला जाएगा, जैसे बैंक से लोगों ने पैसे निकलवा लिए, आपकी इकानमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये जो कहते हैं ना कि इतने रेशो ऊपर आ गए, इतने रेशो ऊपर है, ये सब बकवास और झूठ है। क्यों? इसलिए कि ये सारा लोन लेके अपनी इकानमी को उठा रहे हैं, पूरी कौम को आपने मकरूज कर दिया है, पूरी कौम को आपने, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ मुझे नहीं कहना चाहिए, आप कहते थे हम इस मुल्क को एक ऐसी कौम बना देंगे जो दुनिया के सामने सर झुका के आंखें उठा के बात करेगी, वो किधर गए? वैसे फ्यूचर क्या देखें आप रियल एस्टेट का? मैं तो इन हालात में बिल्कुल उसका बुरा फ्यूचर है, और मैं कहता हूं कि ये सिर्फ उस स्टेट की बात ना करें, इसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो है उनके लिए मैं कहता हूं कि कोई अच्छा वो शगन जो है वो नहीं है। रियासत साहब हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या बनेगा पाकिस्तान का
जिसमें करप्शन, बेरोजगारी, नाइंसाफी उरूज पर है। क्या करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट करती है? नहीं, मैं आप हम सब करप्शन करते हैं। हर वो शख्स करप्शन करता है जो अपने फराइज को ठीक से सरअंजाम नहीं देता। हर वो शख्स करप्ट है। अवाम के मसाइल नेशनल और इंटरनेशनल तमाम इश्यूज पर बात करूंगा, क्योंकि मैं बनूंगा आपकी आवाज, सिर्फ रसाई पर, क्योंकि हम बात करते हैं फेस टू फेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम रियासत अली आज़ाद साहब से बात कर रहे थे जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया। सर, आपने बताया कि ऐसा कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं नज़र आ रहा इन हालात में, जब एक रियल एस्टेट जो एक ठीक ठाक बिज़नेस था जिससे हमारी इकॉनमी काफ़ी स्टेबल हो रही थी, उसके ऊपर इतने टैक्स इम्पोज कर दिए गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये, मैं तो समझता हूँ कि इसहाक डार साहब काफ़ी पढ़े लिखे बंदे हैं, कुछ सोच समझ के उन्होंने इकदाम किए होंगे। आपको कोई उसमें पॉजिटिव कुछ नज़र आता है कि क्वेश्चन ये है कि टैक्स, मैं क्यों टैक्स दूं, आप क्यों टैक्स दें? इसलिए दें कि हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल बन रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए उसकी एजुकेशन हो रही है, उनके लिए कोई खेल का बंदोबस्त, कोई ग्राउंड्स बन रहे हैं, कोई ऐसे मामलात हो रहे हैं, वेलफेयर के काम हो रहे हैं, फिर तो मैं टैक्स दूं। ये नहीं कि मैं टैक्स दूं, मैं यू फोन का एक कार्ड लोड करवाऊं, मैं उस पर भी टैक्स दूं, मैं अगर कोई पेट्रोल डलवाता हूँ उस पर भी टैक्स दूं। इकानमी इस तरह से फ्लोरिश नहीं होती कि आप लोगों की यूटिलिटीज़ के ऊपर टैक्स लगा के अर्न करें। अर्निंग के सोर्सेज कुछ और होने चाहिए। आप पेट्रोल पे मुल्क चला रहे हैं, कितने कौम के साथ जुल्म है, इन गरीब लोगों के साथ जुल्म है। पेट्रोल महंगा होता है तो दाल भी महंगी हो जाती है, क्या वो दाल से चलती है? यहाँ पे सिस्टम ऐसा कि एक चीज सिर्फ पेट्रोल ऊपर चली जाए, दुनिया की सारी चीजें महंगाई की तरफ चली जाती। क्या वजीर आजम पाकिस्तान जो है उनको ये हक पहुंचता है कि वो इतने करोड़ों रुपए के जो चार्टर तैयारे उनके ऊपर वो सफर करे? क्या इस मुल्क का वजीर आजम ये इस काबिल ये मुल्क है? ये कौम गरीब जिनके लोग वहाँ पे कूड़े के ढेर से चुन के खाते हैं, उनके ऊपर आप उनके टैक्सों से उनकी बेटरमेंट करने की बजाय आप अपने खानदान की बेटरमेंट, अपनी जात की बेटरमेंट पे पैसे लगाते रहे। हमें ऐसे वजीर आजम नहीं चाहिए। मेरा किसी पार्टी या किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत, मैं वो नहीं समझता कि मैं किसी को वो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब के हालात बेहतर हों। यहाँ पे लोग, अल्लाह माफ करे, इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं कि मैं अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे धंधे कर रहे हैं कि इंसान को शर्म आती है, और ऐसे मुल्क का शहरी होने पे शर्म आती है कि इन टैक्सों की वजह से वो टैक्स लगा के इसहाक डार साहब अपनी प्रॉपर्टियां बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी लोग बढ़ाए जा रहे हैं। इसहाक डार साहब तो कहते हैं मेरा तो बिजनेस है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही नहीं है ना, तो उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? उनके बच्चे पाकिस्तान में, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या आ गया? इंटरेस्ट आपका है, मेरा है, जो यहाँ पे रहते हैं, जो धूप छाँव यहाँ बर्दाश्त करते हैं, जो भूख और गुर्बत या जो कुछ भी है, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, हमने यहाँ पे रहना, हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। हमें इस मुल्क से तकलीफ है। उन लोगों को क्या तकलीफ है? वो आया था, शौकत अजीज आया था, वजारत उज़्मा इंजॉय करके बाहर चला गया, मुइन कुरैशी आया था, वजारत उज़्मा इंजॉय करके बाहर। क्या हमारा ये मुल्क लीज पे है कि हर बंदा उठे और आगे यहाँ पे हुकूमत करे? हमारा हक है, इस कौम का हक है। कोई भी यहाँ पे जो रहने वाला पाकिस्तानी, उसका हक है, जिसका जीना मरना, जिसकी दौलत, जिसके बच्चे, जिसका उड़ना बिछोना इस मुल्क और कौम के साथ है, उसका ये हक है कि वो इस पे वज़ीर आज़म। रियासत साहब, आपके स्पिरिट को देख के मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई आगे फ्यूचर में कोई इलेक्शन लड़ने का रहा है किसी पॉइंट। इस मुल्क से मोहब्बत बहुत है, बस उसकी वजह से ये सिर्फ इस मुल्क से प्यार है हमारा। चूँकि ये मुल्क जो है वो अल्लाह ने इस कौम को एक तोहफ़ा दिया जो रमज़ान में बना। 27वीं रमज़ान को इसका ऐलान हुआ, 14 अगस्त भी आगे आ रही है। उस हवाले से इस मुल्क को, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के मुतरादफ़ है। ये मुल्क जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को नुकसान पहुँचाता था वो बर्बाद हो जाता था। इस मुल्क को भी जिस शख्स ने नुकसान पहुँचाया है, सोचा भी है, वो तबाह बर्बाद हुआ है। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। अच्छा रियासत साहब, ये पनामा का जो मामला था वो कुछ हद तक मैं भी समझा कि वो क्लोज़ हो गया है, बैठ गया है। अभी वो TROs जो रिगार्डिंग टू पनामा लीक्स, वो दोबारा एक किस्म का मामला हाइप क्रिएट करता जा रहा है। 7 अगस्त से सुना है कोई एहतजाज वगैरह भी स्टार्ट हो रहा है, कोई रैलीज वगैरह।
اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آپ کو کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے اس کا؟ مطلب یہ جو ٹی آر اوز ہوں گے، ٹرم آف ریفرنس یا جو بھی، اس کا کوئی مطلب فائدہ ہوگا؟ سال ڈیٹ پہلے بھی ہوا تھا، اگست میں ہوا تھا، دھرنا ہوا تھا، کیا فائدہ ہوا؟ ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا، فورن ٹور سے وہ کدھر گئے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے ذہن بھائی بہت ساری چیزیں اکٹھی پوچھ لی، میں ون بائی ون۔ آف شور کمپنی بنانا کوئی گناہ نہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، میں بھی بنا سکتا ہوں، کوئی بھی، چونکہ وہ ایک ایسا پاناما کہ جو ہے وہاں پہ اگر بناتے تو وہ ٹیکس فری ہے، اس پہ آپ کو نہیں۔ کوشچن صرف اس کے پیچھے یہ کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، دس از کرکس آف دی میٹر، کہ یہ اگر میرا ایز اے شہری پاکستان یہ 3 دہائیوں سے اگر یہ حکومت میں بیٹھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے غریب تھے، فیصل آباد میں 3 مرلے کا گھر تھا جس میں ہماری فیملی رہتی تھی، ڈبل سٹوری وہ گھر تھا، یہ اتنے بڑے جاتی عمرہ اور فلاں اور پتہ نہیں کہاں پہ ملنے، حسین شوگر مل، نواز شوگر مل اور پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اب آف شور کمپنی کے پیچھے اور یہ جو اپوزیشن احتجاج کر رہی، صرف ایک سوال ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، سمپل یہ کوشچن ہے۔ سر آئی تھنک یو آر اینٹی پی ایم ایل این۔ نہیں، میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں جو ملک کے خلاف ہے، میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں جو کرپٹ ہے، میں ہر اس شخص کے خلاف ہوں۔ میں اگر عمران خان کرپٹ ہے تو میں اس کے بھی خلاف ہوں سخت، اگر فضل الرحمان ہے تو میں اس کے سخت خلاف ہوں، اگر نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی کوئی بھی ہے، میں ایز اے شہری یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے اندر ایک دکھ ہے، ایک درد ہے اس ملک کا اور اس قوم کا جو ہر وقت مجھے چبھتا ہے، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جو کہتے تھے ہم تو بڑے غریب تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج وہ خربوں پتی کیسے ہو گئے، سورس آف انکم پتہ ہے۔ ریاست صاحب میرا جو کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹی آر اوز ہیں، جی میں اس میں بتاتا ہوں ان کا کیا فیوچر ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان۔ آج یہاں پہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر کے جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے جہاں پہ آپ نے کسی چیز کو دفن کرنا ہے، اس کی پھر قبر کشائی بھی نہیں کرنی، تو وہ جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں، وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ سٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک اور قوم کے اندر، صرف اور صرف یہ لوگ کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ کرپٹ مافیا کو، میں کہتا ہوں سر عام آپ پارا چوک میں ہر شہر میں اس ملک کے ایک کرپٹ بندے کو سر عام پھانسی نہیں دے دیتے، لٹکا نہیں جاتے، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سر ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کیا ریفر کرنا چاہیں گے؟ کیا ٹرمز آف ریفرنس ہونے چاہیے کہ عوام بھی سیٹسفائی ہو جائے اور جن کے اوپر بلیم آیا ہے وہ بھی کہیں ٹھیک ہے اگر یہ ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے وی ایگری آن اٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اعتزاز حسن نے وہ 7 نکات دیے کہ جی یہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوشچن یہ اگر وہ بن بھی جائیں، میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون کے ایڈوائزر اتنے نالائق ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے، اس مسلم لیگ نون کو جب بھی نقصان پہنچا ان کے ایڈوائزروں نے مروایا ہے، اس میں میں کوشچن بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو، اگر میں وہاں پہ کھڑا ہوتا تو میں ان کی تمام کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر لیتا اور یہ کوئی دھرنا نہ ہوتا، کوئی لانگ مارچ نہ ہوتا اور یہ بھی خو کھاتے چلا جاتا، کوئی پوچھتا بھی نہ ٹی آر اوز کہاں گئے، آف شور کمپنیاں کہاں گئی، احتساب کہاں گیا۔ اب یہ عمران خان کہتا ہے میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، میں یہ جو آج لکھ لیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں۔ میں آپ کو بیفور ٹرائل میں آپ کو ججمنٹ پرناؤنس کر رہا ہوں کہ اگر اس میں کچھ ہو جائے، چونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کوئی انکوائری تو نہیں کرے گی، کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں کرے گی۔ انویسٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں، تو سپریم کورٹ کا تو یہ کام ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ دا میٹیریل وچ از اویلیبل بیفور دی کورٹ ول ڈیسائیڈ دی میٹر، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں سے ہم تو ہماری جوڈیشری ہے نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نہیں کرے گی تو اس میں کوشچن نہیں، ایک عوام پوچھتی ہے کہ ہاں یار واٹ از رائٹ واٹ از اس رانگ۔ میں لا کی بات کرتا ہوں، ایویڈنس کلیکٹ کرنا کس کا کام ہے؟ بالکل حکومت کا کام ہے۔ حکومت کے خلاف کیس آ رہا ہے تو وہ کیا پاناما لیک سے وہ ڈاکومنٹ جو ہے پڑے ہوئے وہ یہاں پہ لائیں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ جب اوریجنل ڈاکومنٹ، دیکھا جائے عمران خان صاحب کی بھی 3-4 آف شورز کمپنی، میں اس میں عرض کرتا ہوں، میں وہ بھی بات کرتا ہوں، جب تک وہ ریکارڈ آپ کے پاس نہیں آتا اوریجنل آف شور کمپنیوں کا تو کورٹ کس پہ ڈیسائیڈ کرے گی؟ وہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہی نہیں ہو سکتا، اگر فوٹو کاپی بھی آ جائے تو ایگزیبٹ نہیں ہو سکتا۔
اور وہ ریکارڈ تبھی منگوایا جا سکتا ہے جب حکومت منگوائے گی. انہوں نے تو خط نہیں لکھا تھا پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ, اس پہ ایک وزیر اعظم چلا گیا تھا, لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس لیے اس میں بھی کچھ نہیں ہونا, چونکہ حکومت کے کنٹرول میں پاناما سے جو ڈاکومنٹ منگوانے انہوں نے منگوانے, وہ آنے نہیں, ہونا کچھ نہیں. آپ گورنمنٹ کو اسٹیٹ کو سجیسٹ کریں کہ مان لو ان کی ٹی آر اوز کچھ نہیں ہونا. میں تو یہ کہتا ہوں بالکل, میں کہتا ہوں کہ یہ سارا ٹھوس پروگرام ہو جائے گا, یہ دھرنا, یہ لانگ مارچ بالکل زیرو ہو جائے گا. ان کا ایڈوائز کرنے والا کوئی نہیں, ان کو کہو بھائی یہ آپ لکھو جی, اس پہ کرو, کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. لکھوا لیں, میں انڈر ٹیکنگ دے کے جا رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے تو مجھے آپ پکڑ لینا زین صاحب. اچھا سر, یہ کڈنیپنگ ایشو اسپیشلی ان پنجاب, یہ بہت ایک ہائپ کریٹ کرتا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نون کے اینٹی, میں نون کے اینٹی نہیں ہوں, چونکہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے, ایک فنڈامنٹل رائٹس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں. کڈنیپنگ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیڈ گورننس ہے. ریاست صاحب, کڈنیپنگ جتنی سندھ میں ہے اتنی کہیں پہ نہیں ہے, کے پی کے میں بھی ہے, پنجاب پہ ایک پرامن تھا, لیکن اب پنجاب میں ایک دم یہ جو کڈنیپنگ کی 767 بچے کڈنیپ ہوئے, یہ چھوٹا سا فگر نہیں ہے. اور اسپیشلی صرف لاہور کے اندر, جس کو پیرس بنایا جا رہا ہے, جس کے اندر آج آپ بارش میں دیکھیں ساری دنیا تیرتی ہوئی نظر آپ کو آ رہی, ڈوبے ہوئے لوگ, وہاں پہ شیر کی تصویریں اوپر ٹی وی پہ لگائی ہوئی ہیں, اور اتنا پانی ان کے گھر میں ہے, اور وہاں پہ کڈنیپنگ ہو رہی. بھائی اگر پنجاب میں آپ ایک شہر کی بھی سیکیورٹی نہیں کر سکتے تو آپ کا تو سندھ سے بھی برا حال ہے. میں تو کہتا ہوں رینجر کو لاہور سے شروع کرنا چاہیے یہ سارا سلسلہ, تب جا کے معاملہ ٹھیک ہوں گے. میں آپ ٹھیک ہے, آپ بات کو بیڈ گورننس کی سائڈ پہ لے گئے, میں بیڈ گورننس کی ٹھیک ہے, لوپ ہولز ہر جگہ ہوتے ہیں, بیسک ایشو کیا ہے, ہو از انوالوڈ, یا کوئی اللہ معافی کہیں کوئی داعش انوالو ہے, یا یہ کوئی ڈومیسٹک ایشو ہے, یا مطلب کیا ایشو کیا ہے؟ یہ کرپشن ہے, کرپشن ہے. رینسم اس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بچوں کو مس یوز کیا جاتا ہے, مختلف معاملات کے لیے مس یوز کیا جاتا ہے, ان کو بیکاری بھی بنایا جاتا ہے, ان کی کرپشن کسی اور انداز سے بھی کی جاتی ہے. نہیں کس وہ ٹھیک ہے, تو وہ رینسم کے لیے, ان سے رینسم لے کے چھوڑا جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں جی اتنے بچے واپس آ گئے, یہ ایشو نہیں ہے کہ جی 767 اغوا ہوئے تھے اور 721 واپس آ گئے, تو یہ ایشو نہیں ہے واپس آنا. کویسچن یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں, جرم کیوں ہوا, یہ کویسچن ہے. تو یہ کویسچن کو کس نے سپروائز کرنا ہے؟ وہاں کی حکومت نے کرنا ہے, وہاں کی ایگزیکٹو نے کرنا ہے. میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں, جہاں پہ آپ پولیس مقابلوں میں اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں پہ کیسی گڈ گورننس ہوگی, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک ایس ایچ او جو ہے یہ جعلی پولیس مقابلے کرتا ہے, یہ جعلی لوگوں کو مارتا ہے, ان لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائز کرتا ہے, تو وہ سیکورٹی پہ کام, ان کی جو بیہیسٹ ہے اس پہ زیادہ کام کرتے ہیں. اس لیے وہاں پہ گڈ گورننس نہیں ہے کہ وہاں کی انتظامیہ اچھا ڈیلیور نہیں کرتی. تو آپ کو پتہ ہے اقدامات اٹھاتی ہے وہ بہتری کی طرف اپنی, اب کوئی بھی چاہے ویدر سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, کوئی بھی ہو, چیف منسٹر اس پروونس کا, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر ڈلیور کروں. ابھی ریسنٹلی جو ایک پروجیکٹ تھا سیف سٹی پروجیکٹ, اس میں آلموسٹ 8 ارب اس میں یوز ہوا ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کی کوئی اس میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اتنے مہنگے کیمرے اس کا کیا فائدہ, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی کرپشن انوالو ہے؟ وہ تو خالصاً چودھری نثار صاحب کے انڈر ہے. نہیں, کرپشن کی تو میں بات نہیں کرتا, لیکن ایک اچھا سٹیپ انہوں نے اٹھایا کہ مطلب کچھ لوگوں کو یہ ایک تھریٹ ہو, یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی کم از کم کوئی ایویڈنس آ جائے. لیکن صرف پاکستان اسلام آباد نہیں ہے, پاکستان پورا پاکستان ہے, جس کے اندر NWFP, گلگت بلتستان, یہ سارے چاروں صوبے, وہاں کی ساری عوام, ان کی بھی سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی اسلام آباد کے لوگوں کی, صرف اس لیے کہ یہاں پہ اشرافیہ رہتی ہے, یہاں پہ بڑے لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ بڑے مگر مچھ رہتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ نے 10 ارب لگا دیا, اور باقی لوگ ایک پاکستانی شہری نہیں ہیں, وہ انڈیا سے اٹھ کے آئے ہیں یا کسی اور نیپالی ہیں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے, ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے, ان کے لیے بھی اتنی سیکیورٹی چاہیے. یہاں پہ ایک بندہ ہے, وہ ساری پولیس اسلام آباد کی دیکھو آپ انتظامیہ میں لگی ہوئی, ان کی سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہے, سیاسی لوگوں پہ لگی ہوئی ہے, اور باقی نہ تھانوں میں نہ عام پبلک کی سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی ان کو اس کے اندر ریولوشن لانے کی ضرورت ہے, ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ سوچنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ آپ اس ملک کے حصہ ہو, آپ نے اس ملک کے اندر رہنا ہے, آپ نے اس ملک کا تحفظ کرنا ہے, اس عوام کا تحفظ کرنا ہے, اور ان کے ٹیکس سے کمایا ہوا پیسہ اسی عوام پہ لگانا ہے, انہی کی ویلفیئر پہ لگانا ہے. تو پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کسی حکومت نے کوئی ڈیلیور کیا ہے.
What's your view about CDA? اس بارے میں ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ایک شارٹ بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. We will be right back after the break. کیا بنے گا پاکستان کا جس میں کرپشن، بے روزگاری، ناانصافی عروج پر ہے؟ کیا کرپشن صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ نہیں، میں آپ ہم سب کرپشن کرتے ہیں. ہر وہ شخص کرپشن کرتا ہے جو اپنے فرائض کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دیتا. ہر وہ شخص کرپٹ ہے. عوام کے مسائل، نیشنل اور انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بات کروں گا، کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز، صرف رسائی پر، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے ریاست علی آزاد صاحب سے کہ ان کا کیا ویو ہے CDA کے بارے میں. بچپن میں ہم سنتے تھے کہ CDA سونے کی چڑیا ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں CDA جو ہے نا، یہ ایک اسلام آباد کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے، جس کے اندر ایک فائل اگر آپ LDC سے شروع کریں، UDC، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر، DG، ممبر ایڈمن اور چیئرمین CDA تک جاتے جاتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب تک اس فائل کو آپ پہیے نہیں لگاتے وہ فائل موو نہیں کرتی، اور صرف پوٹ اپ کرنے کے لیے کم از کم 4 سے 7 لاکھ روپے صرف پوٹ اپ کروانے پہ رشوت ہے. تو یہ وہاں کا ریشو. آج کل ایک ایشو چل رہا ہے فائلز کا. فار ایگزامپل I-12 کے پلاٹس ہیں، ان کے فائلز، وہ کیا فائلز والے سے یہ ہے کہ فائلوں اس کے اندر دیکھو نا آپ، جیسے کوریے اس کے اندر CDA کا پٹواری ملوث ہے، CDA کے ممبر اس کے اندر، ان کا DC وہاں جو ریونیو کا ہے، یہ سارے لوگ اس کے اندر کرپٹ ہیں. وہاں پہ مثلا اگر کسی شخص کا ایوارڈ کے اندر نام ہے تو وہ شخص انٹائٹل ہے کہ اس کو وہ پلاٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ الاٹ ہو. انہوں نے ایک غلام رسول اللہ دیتا منڈی بہودین سے اس کو بھی ڈال دیا ہے. ایک فیض محمد ہے، اس کا تعلق چیچو کی ملیہ سے، اس کا نام بھی اس کے اندر ہے کہ جی انٹائٹل ہے. وہ یہاں کا رہائشی نہیں، اس کا ایڈریس ہی نہیں، وہ بھی کوری میں ان لوگوں کے لیے پلاٹ لینے کے لیے. کہ پراپر کوئی ایسا کیوں کوئی ان کے اوپر سو موٹر نہیں لیتی، یا کوئی ایسے کیوں کوئی اقدام نہیں کرتی جن میں ان کو کوئی روکا جا سکے کرپشن کی؟ کرپشن جب تک وہ انسان خود نہیں ٹھیک ہوتا نا، یا جب تک خوف نہیں ہوتا تب تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتے یہاں پہ CDA میں زین صاحب LDC لیول کا بندہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، جس پہ نیب کے کیسز بنے، ملک سے بھاگ گیا اور واپس آیا، سپریم کورٹ سے پری ریس بیل اس نے کروائی. غریب آدمی صرف ڈسٹرکٹ کورٹ تک آتے ہوئے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی پھٹ جاتے ہیں، اس کے منہ بھی پھٹ جاتے ہیں. جو میٹروپولیٹن سسٹم آیا ہے، یہ جو بھی میئرز، ڈپٹی میئرز اور یہ جو چیئرمینز کے الیکشنز ہوئے ہیں، کیا یہ کوئی تھوڑا افیکٹو ہوگا؟ اس سے تھوڑی کرپشن کو بریک ملے گی یا مزید ہوا ملے گی؟ ان کے پاس کچھ ہوگا تو کسی کو دیں گے. ان کو ابھی CDA ان کی تنخواہیں دے رہا ہے، جب تک ان کو فائنانس ہی ملتا CDA کے ملازمین کو تنخواہیں CDA نے دینی، تو وہ میٹروپولیٹن سسٹم کیا آپ کو ڈیلیور کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ بیچارے نہ ان کے پاس آفس ہے، وہ نہ ان کے پاس کوئی فون، نہ ان کے پاس کوئی آگے ملازم، نہ کوئی کچھ، نہ ان کا ڈپٹی میں کوئی بالکل. میں کہتا ہوں ان کا بیچاروں کا کوئی نڑی ڈٹے کوئی نہیں ادھر.
ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. ادھر وہ بالکل بے یارو مددگار پھر رہے اس شہر کے اندر. یہ پہلا میٹروپولیٹن سسٹم دیکھا ہے جس کے اندر پیسہ نہیں ہو. بھائی اپنی کسی بچے کے پاس پیسہ نہ ہو, ماں بھی اس کو پروٹوکول سے پیار نہیں کرتی, اس کو بھی کہتی وہ آئے نا گھر سے تو اس کو کہتے جا پتر تو روٹی کھا لے. تو جو بچہ کما کے لاتا اس کو میرا بیٹا تھا کہ آیا بڑے پروٹوکول سے, بیٹیوں کے بھائی آیا ہے اٹھو اس کو کوئی طور سیوا کرو. کوشچن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ بھوکے ہیں, ان کے پاس تو اپنا سورس آف انکم ہی نہیں ہے, تو ان کو 15,000 جو تنخواہیں 6 مہینوں کو دینی ہے وہ پیسہ نہیں, وہ 50,000 یا 15,000 وہ بھی نہیں ہے, تو وہ کہاں جن کو اپنے لیے نہیں مل رہا وہ دوسروں کے لیے کیا دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ بے معنی اور بے سود ہے یہ اس وقت میں کہتا ہوں کہ بیکار ہے, اس وقت بالکل وہ ڈیفنگ سسٹم ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ بانج سسٹم ہے اس وقت, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب کیٹ کی منسٹری اسلام آباد کے کوئی لوکل ہیں, کوئی سٹیزن ہیں, ان کو دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی یا مزید بگاڑ کی طرف جائے گا؟ بس نیپوٹزم اس میں پروان چڑھ سکتا ہے, اپنے لوگوں کو نوازا جا سکتا ہے. میرا جہاں تک میرے کچھ ذرائع یا میری اپنی انفارمیشن ہے اس کے مطابق. آپ سمجھتے ہیں وہ بھی کرپشن میں انوالو ہیں؟ میں اب دیکھیں ایویڈنس کے بغیر کہنا مناسب نہیں لگتا کہ میں کہوں میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے. سر, سائبر کرائم کا جو نیا لا پاس ہوا ہے اس کے کیا لوپ ہولز ہیں, کیا اس کے پلس پوائنٹس ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سائبر کرائم پہ پہلے پیکو آرڈیننس آیا تھا, بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اس کے بعد الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس آیا تھا, اب یہ آیا ہے. دیکھیں بھائی سسٹم کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا, اس کی امپلیمنٹیشن اس سسٹم کو اچھا یا برا بناتی. قانون کوئی بھی برا نہیں. آج آپ سی پی سی کی بات کریں, آج آپ سی آر پی سی کی بات کریں, آج آپ نیب آرڈیننس کی بات کریں, آپ بینکس آفینسز ان بینکس کی بات کریں, ایف آئی اے کے لاز کی بات کریں, ان میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے. پاکستانی بڑے تیز ہے, اور جو کرمنل ہے نا وہ سادہ ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا, وہ وکیلوں کے پاس بیٹھ کے ان کی گفتگو سن کے اس میں سے کچھ نہ کچھ راستہ نکال رہا ہے. یہاں پہ قانون بعد میں بنتا ہے, اس کا جو نیگیٹو استعمال اور راستہ ہوتا ہے وہ لوگ پہلے نکال لیتے. تو پہلے بھی قانون موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ اس قانون کے آنے سے پہلے بالکل یہاں پہ ایک آپ کو انقلاب برپا نظر ہوتا ہوا آئے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. روٹین میں ہے پہلے بھی سزائیں, ہاں اب یہ ہے کہ تھوڑی سی سزائیں انہوں نے انہانس کر دی, اتنا سفار کے باقی سارا سسٹم آلریڈی وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. پبلک کو اویئر کرنا چاہیے اس لا سے. بات یہ ہے کہ پبلک کو کیسے کرے. اب ایک سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے, وہ ای ٹی او آرڈیننس کا سیکشن 36 اور 37 ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ آتھورائز اگر کسی کو نہیں کرتے اور اس کو وہ مس یوز کرتا ہے, وہ کوئی فیک آئی ڈی بنا دیتا ہے, تو آپ اتھارٹی کو کیسے ڈیفائن کرو گے؟ یہاں پہ اتھارٹی تو فیس بک کی کہیں اور بیٹھی ہوئی, وہ مجھے کیسے آتھورائز کرے گی, آپ کو کیسے کرے گی؟ تو کویسچن یہ ہے کہ یہ لو پولز ہیں ان لاز کے اندر, یہ جو لا بنانے والے لوگ ہیں نا ان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اس کی جو ڈیفیشنسیز کیسے دور کر سکتی. لیکن اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹیرین کا کام ہے صرف لیجسلیشن کرنا. وہاں پہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری سولنگ کی گرانٹ نہیں ملی, مجھے نالے بنانے کی گرانٹ نہیں ملی, مجھے سڑکیں بنانے کی. بھائی تمہارا یو ہیو نن آف کنسرن ود دیز تھنگ, آپ کا تعلق اس سے نہیں ہے, اس کا تعلق لوکل باڈی سے ہے کہ ان کو پیسے دیں. ان کا کام ہے صرف لیجسلیشن کرنا. لا سائبر کرائم جو لیٹسٹ لا ہے جو سینٹ نے پرسوں اپروو کیا ہے, اس کو مس یوز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت سارے پہلو ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ جی کوئی یوز کرتا ہے تو وہ اس کو کیسے کرے گا. پھر ان کے پاس فرینزک کوئی بھی آپ وائس ہے, کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے, کوئی سائٹ بناتا ہے, کہاں سے آئی پی ایڈریس اس کا وہ ٹریس ہوگا, کس کمپیوٹر سے آپریٹ ہوا, کس موبائل سے ہوا, ہاؤ یو ول فائنڈ آؤٹ. آپ کے پاس فورینزک کی فیسلٹی نہیں ہے, یہاں پہ آج تک کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملتا. میں اگلے دن ایک کوشچن کروں گا, سائبر کرائم سے تھوڑا سا لنک آ جاتا ہے. واٹس ایپ ایک مطلب ایک اپلیکیشن ہے, اس کو ہماری کورٹ ایسا اس کو ایویڈنس نہیں مانتی, کیا اس کی ریزن ہے؟ اور سر بے شمار کیسز میں میں خود جیسا کہ پروفیشنل لائر ہوں, بے شمار کیسز میں نے خود دیکھا ہے کہ واٹس ایپ کی کال ہماری انٹیلیجنس تک ٹریس نہیں کر سکتی. کیا ریزن ہے اس کے؟ کوشچن یہی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتی, سپریم کورٹ کیوں نہیں. اس پہ ایک ججمنٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ کی, پیج 1 ہے آئی تھنک سو SCMR 90 2015 پیج 1. اس پہ انہوں نے ہولڈ کیا کہ جتنی بھی الیکٹرک ڈیوائس ہوں گی, یا کوئی ٹیپ ہے, کوئی ریکارڈنگ ہے, کوئی ایسی ویڈیو ہے, تو دیٹ از ایڈمیسیبل, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایڈمیسیبلٹی کا کوشچن کیوں ہے,
بھی یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ اس کے اندر فیک ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کیا خبر لگی، کس کے ساتھ کس کی تصویر لگی، تو اس حوالے سے اس کو سینٹٹی نہیں دی جا سکتی. دس از دا کوشچن. سر اسلام آباد بار میں کہ آپ نے اسلام آباد بار کو آپ نے بے شمار اس کے کیا کہتے ہیں اس کے لیے کام کیے، سرو کیا اسلام آباد بار کے اسلام آباد کے لائرس کو. سر کیا بیسک جو ان کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اسپیشلی اسلام آباد بار؟ دیکھیں، ایک جگہ پہ پانی کھڑا ہو جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے. تو اسلام آباد کی جوڈیشری کا بھی یہی ہے. جوڈیشری کا بیسک میکنزم یہ ہے کہ اگر کوئی جج کسی اسٹیشن پہ پوسٹنگ رہے گی تو 3 سال سے زیادہ اس کی پوسٹنگ نہیں رہے گی. روٹیشن کا بھی روٹیشن کا کوشچن ہے. جی اس کے لیے ہماری بار نے ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں. آج بھی یہ آنریبل سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف کہاں دے رہے ہو. اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے جج لگائے ہوئے ہیں جس کے پھوپھیوں کے بیٹے وہاں پہ وکالت کرتے ہیں، جن کے تایا چچا کے بیٹے وہاں، وہ کیا انصاف دیں گے؟ جو میرے کلائنٹ رہے ہیں، جو آپ کے کلائنٹ رہے ہیں، اگر میں ہی وہاں پہ آج پوری عمر کے لیے وہاں پہ جج بیٹھ جاؤں گا تو جو مجھے شکل کسی کی نہیں پسند ہے، غلام رسول میرے سامنے آتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی شکل ہی ایسے، میں اس کو کیا انصاف دوں گا؟ مجھے تو یہ دینا ہے کہ مجھے بالا تر ہو کے ان تمام چیزوں سے اوپر آ کے تو مجھے بلا تفریق لوگوں کو جو ہے جسٹس وہ ڈسپینس ود کرنا ہے، تب جا کے جوڈیشری کا. تو یہاں پہ تو اسلام آباد ضلع کے لیے آپ نے ہائی کورٹ بنائی ہے، یہاں پہ بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہاں پہ وہ جج جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی جوڈیشری سالہ بہنوئی جوڈیشری ہے. جو جج صاحبان ہے، کسی کا سالہ آیا ہوا، کسی کا بہنوئی آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ تو وہ کیا انصاف ہوگا لوگوں کو؟ سمجھتے ہیں کہ روٹیشن کا جو ایشو ہے سالو ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اور نہیں تو کم از کم پنجاب کے ساتھ ان کی روٹیشن ہونی چاہیے. پنجاب کی آپ جوڈیشل سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ ہے کہ جس ضلع کا ڈومیسائل ہوگا وہاں پہ جج تعینات نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اس ضلع کے ڈومیسائل کا آپ اس میکنزم کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں یہ جوڈیشری کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے. بھائی یہاں پہ اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہیں. آپ ایک سول جج کو آتے ہی پنجاب میں 10 سال بعد اس کو اگر فرسٹ کلاس بنایا جاتا ہے تو پہلی پوسٹنگ میں 6 مہینے کے بعد آپ اس کو فرسٹ کلاس بنا دے تو ظلم ہے. جس کو آرڈر شیٹ نہیں چلانی آتی آپ نے اس کو جج سول جج لگا دیا. بھائی خدا کا خوف کرو، اس ضلع کے اوپر رحم کرو. یہ حکومت کو بھی سوچنا ہے، جوڈیشری کو بھی سوچنا ہے. سر قندیل بلوچ مرڈر کیس، اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ سر وہ ہانر کلنگ کے زمرے میں آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہانر کلنگ یا جو بھی کہہ لیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں چونکہ کرمنل کام بھی کرتا ہوں، اس کے پیچھے صرف اس کا بھائی نہیں ہے، میں یہی آپ سے سننا اس کے پیچھے اور بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یہ سوچنا چاہیے. میں اس کے کریکٹر کی بات نہیں کرتا، میں اس کے اچھے اور برے ہونے کی بات نہیں کرتا، میں ایک پرنسپل کی بات کرتا ہوں کہ اس کا مرڈر ہوا ہے. انسان غلط ہے، صحیح ہے، کسی کو جان لینے کا حق نہیں. جان لینے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے. سر تھوڑا سا آپ ہانر کلنگ کو ڈیفائن کریں. میں اس کو بھی بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ ہمیشہ بہن کو ہی بھائی قتل کرتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی کو بھی بہن نے قتل کیا ہے؟ یہ ایک لبادہ دیا گیا ہے سارا کچھ سسٹم کے اندر. یہ قانون اس پہ کہتے ہیں جی آنر کلنگ پہ ہم کریں گے. یہ تو پی پی سی کی آلریڈی اس کے اندر موجود ہے. اچھا ہانر کہیں پہ اس کے بھائی کو سیف سائڈ مل سکتی ہے؟ ہمارا لا کہیں پہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے اگر پروو ہو جائے کہ اس نے ہانر کلنگ کو مطلب اس میں کیا ہے؟ ایک کوشچن ہے نا، دیکھو ان لوگوں کو پہلے تو انویسٹیگیٹ کرو نا، کہ جن لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ ادھر نہ آئے فلاں، یہاں پہ بہت سارے لوگ غصے اور اشتعال میں ہیں. یہ ریلیونٹ سٹیٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا نا کہ ایسا نہ ہو، یہ سٹیٹمنٹ بھی ریلیونٹ ہے. ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کیا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں ایک ٹیکنیکل وجہ ہے کہ یہ اوفینس کمپاؤنڈیبل ہے اور اس کے اندر کمپلیننٹ اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹا دوسری سائڈ پہ ملزم ہے. تو ایک وقت آئے گا جب باپ اس کو معاف کر دے گا اور یہ کیس ختم ہو جائے گا. یہ میں آج ریزلٹ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. سر تو اس پہ اگر بیسیکلی دیکھا جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پراپر اس کیس کو ایک قندیل بلوچ کی جو ہائپ کریٹ ہوئی اس میں کوئی ہمارے مفتی حضرات بیچ میں ملوث تھے، آپ کبھی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اس سے لنک بنتا ہے؟ یہ دیکھو ان کی جو سٹیٹمنٹس پہلے آئی ہیں جو میں نے سوشل میڈیا پہ سنی ہے،
اور بلکہ میں نے ایک اور ٹی وی یہ تو چینل یہ پہ بھی statement سنا دی کہ انہوں نے تھی کہا کہ- تھا کہ میرے مرید بہت غصے میں ادھر ملتان نہ آئے، قندیل اور فلاں ہیں۔ سر میں نے یہ تو ریلیونٹ ہے۔ رمضان میں کوئی اسٹیٹمنٹ کی یہ- تھی کہ جی۔ میں عید کے چاند سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بھی کوئی وہ اسٹیٹمنٹ تو وہ میں نے خود بھی وہ سنا ہوا ہے کلپ جس پہ اس نے کہا تھا کہ ٹی وی پہ وہ لائن پہ لیتے ہیں اور اس سے وہ ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کراچی میں رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کراچی میں، ہاں انشاءاللہ جی میں بھی چاند دیکھنے کراچی آ رہا ہوں، آپ سے ملاقاتیں ہوں گی، یہ میں نے سنا ہے۔ دیکھیں جب بھی ایک ہوتی ہے اورل ایویڈنس، ایک ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس پھر اس کے بعد وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز سارے جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر اگر کوئی کمپیٹنٹ ہوا اس کی تفتیش کرنی ہوئی، وہ ایک جج صاحب یہاں پہ تھے ان کی اسلام آباد پولیس کی جو تفتیشی تھے نا وہ ویک انویسٹیگیشن کرتے تھے، تو وہ ان کو یہ جملہ کہتے تھے جس نے قتل کرنا وہ اسلام آباد میں آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا پنجاب کا جو منجھے ہوئے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایسی کنکلوژن دے گا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ اس کے اندر اوریجنل جو جس نے یہ واقعہ کروایا ہے وہ اریسٹ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آج ریاست صاحب آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، جو بھی عوام کے مسائل تھے ان پہ بات ہوئی، جن میں کرپشن پہ بات ہوئی، دہشت گردی پہ بات ہوئی۔ بہت بہت شکریہ ریاست صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینکس لاٹ، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔